نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه الصلاۃ والتسلیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کئی ویڈیوز کے ذریعے سے ہم نے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت اگر ساری دنیا میں فتنے فسادات ہیں تو اس کی بنیادی وجہ انسانوں کا خود غرض اور مفاد پرست بن جانا ہے۔ چنانچہ یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی ہے۔ جن لوگوں نے ان ویڈیوز کو نہ دیکھا ہو، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر دیکھ لینا چاہیے تاکہ مکمل بات سننے کے ذریعے سے سمجھنا پھر ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ آخری کڑی میں بنیادی طور پر بس ایک دو باتیں بیان کرنی مقصود ہے۔ ان میں سب سے پہلی یہ کہ خود غرضی اور مفاد پرستی کا آج امت میں اتنا زیادہ دورہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات بیان کی ہے کہ جھاڑو مارنے والے سے لے کر وزیر اعظم تک شاید ہی دنیا کا کوئی طبقہ باقی رہا۔ افراد تو باقی ہیں، اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا ہے، لیکن طبقاتی اعتبار سے کوئی ایک طبقہ ہی ایسا باقی رہا ہوگا کہ جس کے لوگوں میں خود غرضی اور مفاد پرستی نہ آئی ہو۔ اکثریت تقریباً ایسی ہی ہو چکی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ بھئی حق کے لیے آدمی کچھ کرے، انصاف کے لیے اور انسانیت کے لیے کچھ کرے، حق کے لیے دوسرے لوگوں بلکہ اپنی جان اپنی ذات کے خلاف بھی کچھ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو بولے۔ اس قسم کی باتیں تو بس یوں سمجھیے عنقا بن گئی، کوشش کے باوجود دیکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور جہاں تک سچائی، امانت، دیانت داری اور انسانیت، یہ الفاظ بھی بس بولنے اور سننے کے لیے رہ گئے ہیں۔ باقی کتنا جذبہ ان الفاظ کے سلسلے میں لوگوں کے اندر ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی مہربانی سے اس ہمارے گئے گزرے زمانے میں انسانیت کے لیے کچھ کر لیتا ہے، اپنا کوئی مفاد دیکھے بغیر کسی اور کے لیے کچھ محنت کر لیتا ہے، کوئی کوشش کر لیتا ہے، کچھ جستجو کر لیتا ہے، تو لوگوں کے لیے اس بات کو قبول کرنا مشکل ہو گیا۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز میں جستجو رکھتا ہو اور اس میں اس کی ذات کے لیے کوئی مفاد موجود نہ ہو۔ کیوں تو ایک مقولہ عربی کا بہت مشہور ہے، المرء یقیس علی نفسہ، انسان اپنے آپ پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ تو جب لوگ خود غرض اور مفاد پرست ہیں تو سب کو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب ہی مفاد پرست ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ اگر اپنی ذاتی مفاد کے خلاف، ذاتی مفاد کے بغیر کسی کے لیے کوئی کوشش کر لے، محنت کر لے، جستجو رکھ لے، تو اس کو یقین کرنا دشوار ہو رہا ہے کہ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کیا۔ چنانچہ بڑے خوبصورت ایک دو واقعے مختصراً میں آپ حضرات کو سناؤں۔ ایک صاحب نے کہا کہ وہ ایک مکتب میں پڑھایا کرتے تھے، قرآن پاک کا مکتب 1 گھنٹے والا۔ اتفاق ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 بہنیں جو ان کے پاس پڑھنے آیا کرتی تھی ایک وقت نہیں آئی۔ مکتب شروع ہو جانے کے ایک دیر کے بعد، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد، وہ دونوں بہنیں آئی، لیکن آج پڑھنے نہیں آئی۔ ایک بہن دوسری بہن کو مولوی صاحب کے پاس دعا پڑھوانے لاتی ہے کہ مولوی صاحب ان کو دعا پڑھیے، ہماری بہن کو بخار ہو گیا۔ مولوی صاحب نے بچی کو ہاتھ لگایا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس بچی کا بدن جل رہا تھا، اس کے بدن سے مجھے چرکے لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے ہاسپٹل نہیں گئے تھے؟ جواب آیا کہ مولوی صاحب نہیں گئے تھے۔ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ والد صاحب اتفاق سے بیچارے کسی کے پاس نوکری کیا کرتے تھے اور اس نوکری پر کہیں دور گئے ہوئے تھے، وہ آئے نہیں، اس وجہ سے ہاسپٹل میں بتانے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ آئندہ کل کو آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہاسپٹل میں بتائیں گے۔ چنانچہ ان مولوی صاحب نے مہربانی کا برتاؤ کیا، ان دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچے
اور وہاں کا خرچ بھی برداشت کیا، ساتھ میں دوائیاں بھی دلائی اور کچھ فروٹ وغیرہ بھی دے کر کے بچیوں کو ان کے گھر پہنچایا۔ یہ معاملہ تو انہوں نے کیا، لیکن بعد میں اس کے بعد سے ان بچیوں نے مکتب میں آنا ہی بند کر دیا، اور بعد میں تھوڑی سی تحقیق پر اس بات کا پتہ چلا کہ ان دونوں کے مکتب کو آنا بند کرنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ مہربانی کی ہے۔ اہل خانہ نے، گھر والوں نے، والدین نے یہ سوچا ہے کہ آج کے زمانے میں اتنی مہربانی اپنے مفاد کے بغیر کون کیسے کر سکتا ہے، لا محالہ کوئی مفاد ہوگا، اس لیے اب سے ہم اپنی بچیوں کو ان کے پاس پڑھانے بھیجیں گے ہی نہیں۔ اچھا، ایسی بات نہیں کہ وہ بچیاں بہت زیادہ عمر والی تھی، مختصر عمر کی 7، 8، 9 سال کی عمر کی بچیاں تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج لوگوں کو امید نہیں رہی، یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مفاد کے بغیر بھی کسی کے ساتھ کوئی مہربانی کر سکتا ہے۔ ایسا ہی بالکل سیم ایک اور صاحب نے واقعہ سنایا کہ ان کے کسی عزیز نے ایک چھوٹی سی کہیں دکان ڈالی، اور اس دکان کا حال اور دکان کے آس پاس کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس دکاندار کو، جو میرا عزیز ہے، جان پہچان کا بندہ ہے، اسے اگر یہ مشورہ دے دیا جائے کہ اپنی اس دکان چلاتے ہوئے تو یہاں پر ایک زیراکس مشین لا کر کے رکھ لے تو اس سے بھی تجھے اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب پہلی ملاقات ہوئی اور وہاں کا گویا کہ ماحول دیکھا اور ویو دیکھا تو انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ یہاں زیراکس مشین لا لے، تیرا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر جب دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی، پھر ترغیب دی، اور تیسری مرتبہ تو ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، دکان پر دیکھا اب بھی زیراکس مشین نہیں ہے، تو انہوں نے دکان کے سامنے گاڑی روکی اور دکان پر پہنچے، اس بندے کو پھر سے توجہ دلائی کہ اللہ کے بندے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ زیراکس مشین لا لے، تیرا بڑا فائدہ ہوگا، یہاں دور دور تک مشین نظر نہیں آتی ہے اور حالت یہاں کی کچھ ایسی ہے کہ تیرا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، بہتر ہوگا کہ مشورہ مان لے، وغیرہ وغیرہ کچھ ترغیب اس نے دی ہے۔ اتفاق سے اس تیسری ملاقات میں اس بندے کی دکان پر کوئی اور صاحب بھی تھے۔ وہ صاحب توجہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ صاحب کون ہے اور اس بندے کو آ کر کے زیراکس مشین رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ جب ان کی بات ختم ہوئی تو ان گاہک صاحب نے اس ترغیب دینے والے بندے سے کہا کہ بھائی، کیا تمہارے پاس کوئی پرانا زیراکس مشین رکھا ہوا ہے؟ تم اسے بیچنا چاہتے ہو کیا، جو اس دکاندار کو اتنی ترغیب دے رہے ہو تاکہ تمہارا مشین گزر جائے، تمہارا مشین بک جائے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میرے پاس کوئی زیراکس مشین نہیں ہے، میں اپنا مشین نہیں بیچنا چاہتا ہوں، میری تو بس چاہت یہ ہے کہ یہ بندہ مشین لا لے تاکہ اس کا مزید کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو اس بندے نے جو جواباً یہ کہا ہے، یا یوں کہیے سوالن یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا پرانا مشین ہے، تم کیا بیچنا چاہتے ہو جو اتنی ترغیب دے رہے ہو، اس کے کہنے کا مقصود اور اشارہ یہی ہے کہ اتنی مہربانی اپنے مفاد کے بغیر کوئی کسی سے کیسے کر سکتا ہے۔ اس کو خیال آیا کہ جب یہ بندہ اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو بتا رہا ہے کہ زیراکس مشین لا لے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس شاید مشین ہوگا، یہ بیچنا چاہ رہا ہوگا، اپنا فائدہ کرانے کے لیے اس کو کہہ رہا ہے کہ تو خرید لے۔ خلاصہ یہ ہے دوستوں اور بزرگوں کہ آج دنیا میں مفاد پرستی اور خود غرضی اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر یہ بات آئے کہ کوئی بندہ اپنے مفاد کے بغیر کسی لائن میں محنت کر رہا ہے، جستجو رکھتا ہے اور کوشش کر رہا ہے، تو لوگوں کے لیے یقین کرنا دشوار اور مشکل بن گیا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، انہی حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے، مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے، مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا۔ بہرحال اگر غور کیا جائے تو یہی کیفیت تقریباً ہمارے معاشرے کی بن چکی ہے کہ دنیا قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے مفاد کے لیے کسی کے لیے کچھ محنت اور مشقت کرنے لگ جائے۔ یہ تو تفصیل تھی انسان کے اندر ایک جانوروں والی صفت خود غرضی اور مفاد پرستی کی، جس کے لیے متعدد ویڈیوز ہم نے بنائے ہیں۔ اس سے آگے، جیسے اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا، انسان کے اندر چوتھے نمبر پر شیطانوں والی صفت ہو سکتی ہے، اور شیطانوں والی صفت کا خلاصہ یہ ہے، انسان یہ سوچنے لگ جائے یا اس قسم کے جذبات کا مالک بن جائے کہ مجھے فلانے شخص کو نقصان پہنچانا ہے، اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے میرا اپنا بھی نقصان ہو جاتا ہو
تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں سامنے والے کو نقصان پہنچا کے رہوں گا۔ یہ ہے شیطان کی صفت کا خلاصہ۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں شیطان ہمیں نیکیوں سے بہکاتا اور نیکیوں سے دور رکھتا ہے، گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اب اس کام پر بھلا شیطان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں جتنا زیادہ انسانوں کو نیکیوں سے دور کروں گا، گناہوں سے قریب کروں گا، اتنا ہی زیادہ جہنم کے گڑھے میں نیچے جاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی ذات کی پرواہ چھوڑ کر کے ہمارا نقصان کرنے کے لیے اپنی زندگی کو مقصد بنا لیا ہے۔ یہ ہے شیطانی صفت کا خلاصہ۔ بعض مرتبہ انسان دشمنی میں اتنی آگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنے فائدے اور نقصان کی سوچے بغیر کسی اور کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر ایسا بندہ شیطان صفت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جانوروں والی صفات سے بھی محفوظ رکھے، شیطانوں والی صفات سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ 4 صفات ہم نے بیان کی ہے انسان کے اندر ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 فرشتوں والی صفت، وہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے۔ نمبر 2 انسانوں والی صفت، وہ یہ جذبہ ہے کہ میری ذات سے میرا اپنا بھی فائدہ ہو، سامنے والے کا بھی فائدہ ہو۔ نمبر 3 جانوروں والی صفت، وہ اس بات کا جذبہ ہے کہ صرف میرا فائدہ ہو، چاہے دوسروں کے نقصان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پر شیطانوں والی صفت، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے دوسرے کا نقصان کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا نقصان بھی کرنا کیوں نہ پڑے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کا اپنا ڈھانچہ اور اپنا کالج، یہ ہمارا پنجرہ ظاہری اعتبار سے انسان کا نظر آ رہا ہے، لیکن اندر کون بستا ہے؟ فرشتوں والی صفات کی وجہ سے اندر فرشتہ بستا ہے، انسانوں والی صفات کی وجہ سے بھی الحمدللہ اندر انسان ہی بستا ہے، یا جانوروں والی صفات کی وجہ سے انسان کے اندر جانور بستا ہے، یا خدا نخواستہ پھر ایک حد پار کر کے ایک قدم آگے بڑھا کر کے انسان کا قالب تو انسان کا ہے، لیکن شیطانوں والی صفات کی وجہ سے انسان کے اندر شیطان بستا ہے۔ یہ ہمیں اپنی ذات کے حد تک فیصلہ کرنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نیک توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔